children. Believe me, this is a superpower Pakistan has. کرتے ہیں اپنے اختیار کو ظاہر کرتے ہیں, پیسوں کا استعمال کرتے ہیں, پورے ملک کی معیشت کے مالک بن جاتے ہیں. اللہ نے آپ کو ایک بہت سنہری موقع دیا ہے, نہ صرف یہ کہ آپ اپنے رب کے آگے سرخرو ہوں, بلکہ اپنے بہن بھائیوں کی جان کو بچائیں, ان کی زندگیوں میں خوشیوں کو بھریں. پے در پہ ویسٹ بینک میں بھی اور غزہ میں بھی ظلم کیے جا رہا ہے. 7 اکتوبر کے بعد سے ایک لائیو جینوسائیڈ ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے. دنیا کے دربار میں ایسی کیا وجہ ہے کہ آپ اس ذلت کے شکار ہیں؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ آپ نے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ. میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں, ہم سب یہاں پر جس مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں وہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی رہائی ہے اس قید سے کہ جس میں وہ پچھلے 75 سال سے مقید ہیں. ہمارے غزہ کے بہن بھائی جو کہ پچھلے 15 سال سے ایک اوپن پریزن میں زندگی گزار رہے ہیں, اور ان کی سنوائی اس دنیا کی عدالت میں کہیں پر نہیں ہو رہی. اسرائیل پے در پہ ویسٹ بینک میں بھی اور غزہ میں بھی ظلم کیے جا رہا ہے. 7 اکتوبر کے بعد سے ایک لائیو جینوسائیڈ ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے, اور ہم یہاں پر ہاتھ دھرے دیکھ رہے ہیں, کھانا کھا رہے ہیں, گاڑیوں میں آ رہے ہیں, دفتروں میں جا رہے ہیں, واپس آ رہے ہیں, اور ہمارے بہن بھائی ذبح ہو رہے ہیں. یہ امت مسلمہ کا انحطاط ہمارے حکمرانوں کی کمزوری ہے, اور اسی کمزوری کی وجہ سے ہم یہاں پر آج اپنے حکمرانوں کو یہ کال دے رہے ہیں کہ خدارا اس اپرچونٹی کو ضائع نہ ہونے دے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بہت سنہری موقع دیا ہے, نہ صرف یہ کہ آپ اپنے رب کے آگے سرخرو ہوں, بلکہ اپنے بہن بھائیوں کی جان کو بچائیں, ان کی زندگیوں میں خوشیوں کو بھریں. کتنے ہی بچے یتیم ہو چکے, 15,000 بچے غزہ میں اس وقت 7 اکتوبر کے بعد سے قتل کیے جا چکے ہیں. 40,000 سے زیادہ شہداء اس وقت ہمارے پاس ہیں. کتنے بچے ہیں جن کا نہ ماں ہے, نہ باپ ہے, نہ کوئی اور رشتہ دار باقی ہے. کیا ہم اس طرح کی کسی سچویشن کو اپنے بچوں کے لیے گوارا کریں گے؟ جب ہماری بہنوں کی عزت پامال ہونے کی خبریں آتی ہیں وہاں سے شفا ہسپتال میں, تو کیا ہمارے دل لرزا نہیں جاتے؟ آخر ان کرسیوں کے اوپر جن کے اوپر بیٹھ کر ہم نہ صرف اکڑتے ہیں, اپنے اختیار کو ظاہر کرتے ہیں, پیسوں کا استعمال کرتے ہیں, پورے ملک کی معیشت کے مالک بن جاتے ہیں. کیا یہ وقت صحیح نہیں ہے کہ ہم اپنے اس طاقت کو اس طرف استعمال کریں کہ جس کے لیے اللہ نے آپ کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے؟ یہ طاقت ہم سے لے لی جائے گی, چاہے وہ ہماری زبانیں ہوں, چاہے وہ ہمارے ہاتھ ہوں, چاہے وہ ہمارے پیر ہوں. ہم اپنے جسم کے ایک عضو کے بھی مالک نہیں ہیں, اور اللہ نہ چاہے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور اس رب نے آپ کو ایک پوری حکومت دی ہے, خدارا اس حکومت کو استعمال کیجیے. یہ ملک جو اللہ کے نام پر بنا, ایک امت مسلمہ کے نام پر بنا, لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا, اس ملک کو دنیا کی مسلم امت کے اتحاد کے لیے استعمال کریں. ہمارا ملک ہمیشہ سے امت مسلمہ کے اتحاد کا علم بردار رہا ہے. کیوں آج ہم نے اپنی وہ کرسی چھوڑ دی؟ کیوں ہم نے آج اپنا وہ جگہ جانے دی؟ آج ہم جس ذلت کے مقام پر کھڑے ہیں, اپنے آپ کو کشکول اور لیے گداگر سمجھتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ IMF آ کر ہمیں ہمارے اندر زندگی بھر دے گا. اس وقت 24 مرتبہ ہم IMF کے سامنے اپنا کشکول لے کر جا چکے ہیں, لیکن افسوس ہمیں وہ زندگی نہ ملی. افسوس ہمارے مسلم بھائی رفح میں قتل کیے جا رہے ہیں, پے در پہ بم برسائے جا رہے ہیں, رفح دوبارہ سے خالی کیا جا رہا ہے. حکومت کے پاس اتنی بھی ہمت نہیں کہ وہ ان چیزوں کے لیے بات کر سکے. آپ نیوکلیئر بام کے اس وقت دنیا کے دربار میں ایسی کیا وجہ ہے کہ آپ اس ذلت کے شکار ہیں؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ آپ نے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دیا. اس کی وجہ صرف یہی ہے. جب آپ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑیں گے تو ذلت آپ کا مقدر بن جائے گی, اور یہ اسی دنیا میں آپ نہ صرف دنیا میں ذلیل ہوں گے بلکہ آخرت کی تذلیل بھی آپ کا مقدر بنے گی. جبکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها,
اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر یہ ذمہ داری جب سونپی ہے تو وہ جانتا ہے کہ آپ اس کے قابل ہیں کہ اس بوجھ کو اٹھا سکیں. آپ فلسطین کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں. اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے, آپ کو میزائل دیے ہیں, سائنسدان دیے ہیں. کیا نہیں ہے ہمارے پاس؟ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس صرف کشکول ہے؟ ہرگز نہیں, ہرگز نہیں. آپ کے پاس ہر وہ طاقت ہے, آپ کے پاس نوجوان ہے, آپ کے پاس نوجوان ہے. آپ یقین کیجئے کہ جس وقت پبلک ہیلتھ میں ہم اپنا پاپولیشن پیرامڈ پڑھتے ہیں تو وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ at this point in time پاکستان کے پاس میکسیمم نمبر آف یوتھ ہے, more than the old people and more than the children. Believe me, this is a super power Pakistan has if we utilize it. اور ہمیں کیا بتایا جاتا ہے؟ ہماری آبادی زیادہ ہے, ہم سے تو کچھ ہوگا ہی نہیں. ایسا نہیں ہے. ہماری یوتھ کے اندر جذبہ ہے, ہماری یوتھ کے اندر حوصلہ ہے. خدارا اے امت مسلمہ کے حکمرانوں, خدارا اس یوتھ کو استعمال کرو, اپنی چھٹی بڑی فوج کو استعمال کرو. یہ فوج کیا 23 مارچ کو صرف ہمیں مسخروں کی طرح تماشے دکھانے کے لیے افسوس ہوتا ہے اب ان تماشوں کو دیکھ کر اور ان جہازوں کے کرتبوں کو دیکھ کر. جب ہمارے پائلٹ جا کے یہودیوں کے جہازوں کو گرا دیتے تھے, وہاں پر حملہ کر لیتے تھے, آج بھی ہمارے, آپ دکھاتے جی آپ کے پاس چائے پیتے ہیں وہ آ کے جب آپ ان کے جہاز گراتے, آج بھی ہمارے پائلٹ اس قابل ہیں. لیکن نہیں قابل تو ہمارے حکمران جو ان پائلٹوں کو وہاں بھیج سکیں. خدارا فلسطینیوں پر رحم کیجئے, خود پر رحم کیجئے. یہ وقت ہم پر بھی آ سکتا ہے جیسے یہ وقت عراق پر آیا, جیسے یہ وقت شام پر آیا, یہ وقت ہم پر بھی آ سکتا ہے. کوئی بعید نہیں کہ وہ ہمیں یہ کہہ دیں کہ اب آپ سے یہ کارگزاری ہوئی, اب ہم آپ پہ بھی بم پھرسائیں گے. کہاں جائیں گے آپ؟ امت مسلمہ کا دروازہ کہاں کھٹکھٹائیں گے جب امت مسلمہ کو خاموشی کی عادت ہو جائے گی؟ او آئی سی کس دن کے لیے بنا؟ وہ 57 ملکوں کی فوج وہ کہاں ہے جس کے میں صرف ہم نے ان کے جرنیلوں کے ناچنے کی تصویریں دیکھی؟ کہاں ہے وہ اور کیا کر رہی ہیں؟ خدارا فلسطینی بھائیوں کو بچائیں اس سے پہلے کہ اللہ کا عذاب ہم پر نازل ہو, اس سے پہلے کہ اللہ کے زلزلے اور سیلاب ہمیں آ ڈوبیں. تب بھی آپ کے پیسے ضائع ہوں گے, تب بھی آپ کشکول لے کر جائیں گے, لیکن شرمندگی کے ساتھ, غیرت اور حمیت کے ساتھ نہیں. خدارا اس امت مسلمہ کو غیرت اور حمیت کے ساتھ آپ آزاد کرائیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. جزاک اللہ خیر.